اگر آسمانوں میں ٹوٹتے کہاں ہیں؟ تو ظاہر ہے جہاں بندے وہیں ٹوٹتے بھی ہوں گے، ستارے وہاں ٹوٹتے ہیں. خوب یہ اس تصور میں ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریہ ہے تقدیر کا، یہ جو آپ نے نشان دی کہ اس طرح کے اور مسائل ہیں. یعنی تقدیر کا یہ معنی کہ انسان کی تقدیر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی جاتی ہے، بنا دی جاتی ہے کہ اس انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کس کے ہاں پیدا ہونا ہے، پھر اس نے پیدا ہو کے اچھا بننا ہے، برا بننا ہے، اس کی شادی کس سے ہونی ہے، اس نے کاروباری بننا ہے، اس نے ملازم بننا ہے، اس نے بیمار ہونا ہے، اس نے خوشحال ہونا ہے، اس نے غمگین ہونا ہے، اس کے ساتھ حادثات زیادہ ہوں گے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا. یہ ایک تصور ہے تقدیر کا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ سب لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس لکھی ہوئی تقدیر کو لے کر انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر مجبور ہے کہ ایسے ہی زندگی گزارے جیسی تقدیر ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس تصور میں ہے کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، یعنی وہاں پہلے سے جوڑے بنے ہوئے، شادی ہوئی ہے آپ نے صرف کشف کرنی ہے کہ کس کے ساتھ وہاں ملاپ ہوا تھا. لیکن یہ خرافاتی تصور ہے، درست نہیں ہے یہ تصور تقدیر کا. ایسے نہیں ہے، نہ شادی، نہ رزق، نہ ملازمت، نہ تعلیم، نہ اچھائی، نہ برائی، کسی موضوع میں بھی انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کے لیے کوئی چیز ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، مقرر نہیں ہے کہ یہ بننا اس نے. لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے، وہ علم ہی خدا کا احاطہ ہے کہ اللہ کو اس سے پہلے ہی علم ہے کہ اس نے کیا بننا ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی اس کے لیے پہلے سے ہوا ہے کہ یہ اس نے کرنا ہے. انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اسباب بنائے ہیں، اور ان اسباب کے اندر انسان کو چھوڑا ہے. مثلا تقدیر میں آپ کی شادی ایک نہیں ہے، تقدیر میں آپ کی شادی اتنی ہے جتنی لڑکیاں ہیں آپ کے محلے میں یا آپ کے شہر میں. فرض کریں اگر 1000 لڑکیاں ہیں تو 1000 تقدیر ہے آپ کی کہ ان میں سے جو راضی ہو جائے اور جس کو آپ راضی کر لیں اسے آپ شادی کر سکتے ہیں. یعنی شرائط جو اللہ نے رکھی ہیں، اسباب، وہ اسباب ان میں سے آپ چاہیں آپ کا ارادہ ہو، اس کا ارادہ ہو، آپ کے گھر والوں کا ارادہ ہو، ان کے گھر والوں کا ارادہ ہو، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ ہو، تو ان سب میں سے کسی ایک سے آپ کر سکتے ہیں. اس میں سے جس سے آپ کریں گے وہی آپ کی زوجہ ہوگی. تو اس طرح طے شدہ نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ حتماً آپ کی شادی ہوگی. مشروط ہے کہ جس کے ساتھ ہوگی یہ، اگر یہ راضی ہو تو اس کے ساتھ ہو جائے گی، یہ راضی نہیں، دوسری راضی اور آپ بھی راضی ہیں تو دوسری کے ساتھ ہو جائے گی. اختیار آپ کا ہے، آخر تک اختیار آپ کا ہے. یعنی یہ جوڑے اس طرح سے نہیں بنائے ہوئے کہ ایک آدمی کے ساتھ جفت، ایک عورت اور ایک مرد، نہ. وہ جوڑے اس طرح سے ہیں کہ ایک مرد ہے اور 1000 عورتیں، یا ایک عورت ہے اور 1000 مرد. تو اس کی تقدیر ان سب کے لیے کھلی ہوئی ہے. یہ عورت کے اختیار میں ہے کہ ان میں سے کس کے ساتھ اپنی تقدیر جوڑنا چاہتی ہے، مرد کے اختیار میں ہے کہ کس کے ساتھ اپنی تقدیر جوڑنا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ جڑ جائے.